حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علی سید الانبیاء سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في الكتاب المجيد وخطاب الحبيب وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافت فرمائیں سلام برکات۔ دعا ہے خداوند عالم اس جلیل القدر مجلس عظام میں مالک سب کی حاضر عبادت میں آپ مومنین جب بھی جہاں بھی صف عذاب میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی مومن کے ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور آپ یہ بھی اسمعی کو میرے ساتھ اس عقیدے پر متفق ہوتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عالم محمد سے بڑا واسطہ وسیلہ بھی آل نبی کا صدقہ میں آپ سب کے لیے دعا ہوں مالکہ سب عزتداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول یہ مجھے کچھ دعاؤں کا حکم ہے سید امتیاز احمد رضوی اور دیگر مرحومین سید شبیر حسین کاظمی اور ان سے ان کے خاندان کے دیگر مرحومین سید مقبول حسین جعفری اور دیگر مرحومین اور آپ سب عزاداروں کے مرحومین اور مرحومات میرا مالک حسین علیہ السلام کے قدر میں جگہ نصیب جو اربعین کے سفر پہ کربلا کی زیارات کے لیے ایران کی زیارات کے لیے دعا فرمائے مالکوں کے سفر پہ خطر پر ہمارے ملک پاکستان کو مالک اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت مجلس میں ہوتے ہو یا تلاوت قرآن میں اپنے ملک کے بیٹا تحفظ اور سالمیت کی دعا کرتے رہا، کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی اللہ اور ولی اللہ سے امام زمان کے ظہور میں میرا اللہ اب تعجیل لمبی زحمت کے وقت میں آج کی یہ صف عزا یہ مجلس عزا اس مولا سے منسوب ہے جو صرف نام کے علی نہیں کردار کے بھی آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے، یہ شرف بھی جو ہے نا جناب سیدہ کے بچوں کو ہی ملے کہ وہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتا ہے۔ آپ زندہ و سلامت رہے۔ اچھا کچھ مجھے ساؤنڈ والوں کی نہیں سمجھ آ رہی، بیٹا ایکو کم کر دیں۔
آپ اگر بیٹھے میں نہیں، میں کھلا نہیں رہا، میں کم کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ہمارے ممبر پہ ایکو کم کروانے کا رواج ہی نہیں. جبھی تو بزرگوں نے آواز دیا ہون کھول، اور تو مدھم بات بھی قوم کو سننے دیا. اجازت ہے میں تھوڑی بات. تو بندے پتہ ہماری جو مجالس کی دنیا ہے، ذاکرین بھی آئیں گے، ایکو والے ہیں میری مدد کریں، دیگر لوگ بھی آواز سے آتا دور دوستوں بدل گیا. کوئی زمانہ تھا جب مجلس کی آواز دور تک جائے گی تو بندے مجلس میں اس صف پہ صرف وہی بیٹھتا ہے جس پہ مہر حسین کی لگتی ہے. آپ محسوس نہیں کرتے کہ بندے گھر سے آ جاتے، سڑک پہ پھرتے رہتے ہیں، صف پہ بیٹھنے کا شرف ہی نہ. لہذا میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. اب ذرا پنجاب کا سروے کریں، ہمارے ذاکرین ممبر پہ آئیں گے اچھے اچھے قصائد، تو پبلک کی گلیوں میں دوڑے لگ جاتے ہیں کہ فلاں ذاکر رہ نہ جائے. اور جیسے مولانا ممبر پہ آتے پنڈال خالی ہو جاتا. تو یار ہم جو خطیب مسکین لوگ ہیں، ہمیں کوئی ذاکروں سے نفرت نہیں ہے. مجھے ذاکر اچھے لگتے ہیں، سائیوں کے قصیدے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. لاہور ہے، باریکیاں آپ سمجھتے ہیں. اس بات پہ آپ نے دھیان نہیں دیا کہ میں نے کیا کہا ہے. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ آپ ابھی بھی دھیان نہیں دے رہے. اصل میں مذہبی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. لہذا بیٹا میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ. تو بندہ شیعہ ہو کے جو قصیدہ پسند نہیں کرتا تو اسی شیعہ کو چیک کروا لینا چاہیے. لہذا مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری پھر بھی گزارش کہ بیٹا اگر علماء ممبر پہ مجلس میں آتے ہیں نا تو پنڈال سے اٹھ کے جانے والا رواج ختم کرو. اور تمہارے بچوں کو اپنی یونیورسٹی میں اپنے ٹیچر سے یا اپنے کلاس ٹائم سے کوئی مذہبی ٹاپک پہ بات کرنی پڑ جائے تو تیرا بچہ وہاں قصیدہ شروع کرتا ہے. بیٹا وہاں تو بات کرنا پڑتی ہے. پچھلے دنوں یہ ہوا کہ بلکہ کچھ ایسا سوری پہلے کی بات، ذی الحج، کیونکہ اللہ نے ذی الحج اور محرم کو بلا فصل رکھا. یعنی ذی الحج اسلامی سال کا 12واں چاند اور محرم پہلا اسلامی سال. ذی الحج 12واں چاند ہے. لاہور والوں اگر بندوں کے بس میں ہوتا تو پھر محرم پہلا نہیں ہونا تھا، 13واں ہوتا. لیکن قدرت نے سال کو 12 پہ بریک دے کے زمانے کو بتا دیا ہے کہ چاند ہوتے ہی 12. لہذا یہ قدرت نے دونوں چاند بلا فصل کر دی. یہ کیوں ایسا کیا کہ یہ دونوں چاند قربانیوں سے متعلقہ ہے. ذی الحج بھی قربانی، دانا چہرے بیٹھے، محرم بھی قربانی، دونوں کا تعلق قربانی سے. تو مجھے ایک بچے کا عزادار بچے کا فون آیا. اس نے کہا جی سید صاحب آپ حالات حاضرہ کو ٹچ کرتے ہیں، میں جس یونیورسٹی میں ہوں مجھے یونیورسٹی سے ایک عجیب طرح کا میسج پہلے مجھے ملا
میرا تو ٹیچر کہہ رہا تھا کہ ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں. اب بڑے باخبر دوست بیٹھے ہیں, مجھے بات کرنے کا لطف آیا. میرا پروفیسر کہہ رہا ہے اچھا تبلیغ پہلے مسجدوں میں تھی, اب مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ. دینیات کا پروفیسر میرے ملک میں کلین شیڈ ہی کیوں ماڈرن, لیکن اس کے اندر ایک مولوی ضرور ہوتا. اب وہ دینیات کے نام پہ, اسلامیات کے نام پہ انہوں نے اپنے مسلک کی تبلیغ فرمانا ہوتی ہے. تنخواہ پبلک سے لیتے ہیں اور لیکچر سعودیہ کے کہنے کا. اور اچھا جس نے بھی آپ عزاداروں پہ تنقید کرنی ہوتی ہے ان کا پہلا فکرہ پتہ ہے کیا ہے؟ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں. یہ انہیں کہنا پڑتا ہے کیونکہ تیرے نبی کے بیٹے کا قد اتنا بڑا ہے. سارے دھیان نہیں دے رہے. حسین بادشاہ کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ انہیں تنقید کرنے سے پہلے کہنا پڑتا ہے. ذی الحج گزرا تھا, محرم ابھی آیا نہیں تھا. اس بچے نے مجھے اب تو ہمیں ہدایات میں مختلف ایجنسیوں سے کیا موبائل پہ مذہبی ٹچ نہ کریں, ٹاپک پہ بات نہ کریں, یہ اس سے پہلے کی بات. میں نے کہا بیٹا پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے. کہنا کہ جی میرے پروفیسر نے جو بات کی ہے, میں کلاس میں کیونکہ اکیلا شیعہ ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا اور پوری کلاس مجھے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا پہلے تو اپنے آپ کو یہ کلیئر رکھو کہ آئندہ یہ نہ کہنا کہ میں کلاس میں اکیلا. تمہارے چھٹے وارث کا فرمان ہے کہ ہم اپنوں کو اکیلا نہیں رہنے دیں. ہم تمہارے ساتھ ہوتے. تو بیٹا اگلی بات کرو پروفیسر نے کیا کہا. کہ جی پروفیسر نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا جی کے حساب سے. کہنے لگے جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں, لیکن شیعوں سے پوچھو کہ صدیوں پہلے کربلا ہو گئی, ہر سال محرم. دھیان دے ذرا میری جان, ہر سال محرم, ماتم ہی ماتم, ہر سال ماتم. واقعہ کربلا ہونا تو ہو گیا. میں نے کہا بیٹا کل جا کے اپنے پروفیسر صاحب سے کہنا کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی, آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. آپ کا اپنا اندازہ ہے, میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میری بات پہ تھوڑی توجہ آپ فرما رہے ہیں سرکار. لہذا علی مرتبہ یہ بات کر دی جاتی ہے نا, یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ نے دونوں مہینے قربانیوں والے اکٹھے کیے ہیں. میں تیسری دفعہ کہتا ہوں یہ قدرت کا نظام ہے کہ یہ چاند قربانیوں والے, ذی الحج بھی قربانی, محرم بھی قربانی, ذی الحج بھی دن نبی کے بیٹے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ ہمیشہ سلامتی والی زندگی دے, وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. یار یہ شیعہ نئے نئے لفظ کہاں سے لاتے ہیں؟ عشرہ محرم, عشرہ اول, عشرہ ثانی. اور جب عشرہ ثانی کے اشتہار دیکھتے ہو تمہیں تو سکون آنا چاہیے. کوئی نہیں, سارے نہ ہی سمجھو. لیکن بہت شکریہ, لیکن پھر بھی بندوں میں ایک مزاج بنا رکھا ہے اعتراف. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی صاحب یہ ویسے آپ کی خیال رات ہے, یہ نئے نئے لفظ کہاں بیٹھ کے ڈھونڈتے ہو؟ وہ اتنے مسلک اور بھی ہیں, کسی اور مسلک کے ہم نے بینر نہیں دیکھے. عشرہ محرم, عشرہ عشرہ. میں نے کہا کہ آپ کو ایمی تلخی کر رہے ہیں, آپ نے تو ہم سے بہت پہلے شروع کر لیا تھا. عشرہ مبشرہ. تو آپ میرے لیے بھی کریں. جی جی متوجہ ہیں سرکار. بھائی عشرہ مبشرہ ہم نے شروع کیا تھا. میری جان یہ عشرہ تو گنتی کا لفظ ہے یار. 1 2 3 4 یہ جو گنتی ہوتی ہے. چلو 1 2 تو آپ نہیں سمجھتے, 1 2 3 جیسے گنتی. عربی میں عشرہ 10 کو کہا جائے.
کوئی 10 عشرہ مبشرہ کا مطلب بھی یہی ہے 10 وہ شخصیتیں جنہیں جی حضور نے جنت کی ہمارا دل بالکل بوجھ نہیں ہے. انہوں کچھ بندے سمجھ دیں گے ہم یہ بات کہیں گے تو ان کا رد عمل آئے. سال غدیر پہ جب آخری حج حضور نے بلکہ میں آخری پہ بیٹھا پہلا بھی اور آخری سرکار ہمارے ریگولر حاجی نہیں ایک ہی حج ہے نا. تو اس حج سے جب واپس آئے تو وہ جو سال غدیر پہ مولا کائنات کی علی کی ولایت کا جب اعلان کیا تھا تو وہ جو حاجی سے حاجی تھے نا ان کی تعداد میں ہمیں تھوڑا سا اختلاف کتابوں ملتا ہے لیکن جتنا بھی اختلاف ہو 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے. وہ 1,20,000 کہیں گے 1,22,000 کہیں گے. آپ کی 1,22,000 میں اس لیے نظر نہیں پڑ رہے کہ اب دنیا کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. زیادہ جیسے کروڑ چھوٹے ہو گئے ہیں ویسے لاکھ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں مگر اس زمانے میں بڑی معقول تعداد تھی. 1,22,000 یا 25,000 یا 23,000. کیا نکھرا نکھرا ماحول ہوتا ہے. مالک آپ کو نظر بد سے بچائے. اب 1,22,000 بندے میں تھے ایک بندہ ہمیں سید بادشاہ ساری تبلیغ بھائی 22,000 1,23,000 میں ایک بندہ 10 بندوں میں جنت میں جانا ہے. ریشو دیکھ لو مجھے نہیں پتا آپ کا مزاج کیا ہے لیکن میں یار خدا کی قسم میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں میں تو پوری طرح کیمرے کی زد میں ہوں گا. جب تک یہ کیمرے نہیں تھے نا ہم مولوی لوگ بڑے مطمئن تھے. ادھر بات کی ادھر بچوں نے اعتراض کیا اگلی مجلس میں کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے. اب بچے کلپ دکھاتے ہیں کہ جناب نے یہی خطاب کیا. تو یہ کیمرے کے سامنے بڑے دھیان سے بات کرنا پڑتی ہے کیونکہ یہ مکرنے نہیں دیتا. لاہور والوں میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بنتا. مہربانی سر یہ ہونا تھا کہ آج 2024-25 میں بچے اپنے موبائل کی سکرین پہ ہی دیکھ لیتے کہ نبی نے آخری حج کے بعد بازو کس کا پکڑا تھا اور کس کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور مبارکباد دنوں میں کون. آپ سمجھ رہے ہیں فل ان دا بلینکس. بات بس مجھے جلدی آگے بڑھانا ہے. مجھے صرف اس بات کی میں پوچھتا پھر رہا ہوں لوگوں سے کہ قدرت نے یہ 2 قربانیوں والے مہینے اکٹھے رکھے. ذی الحج بھی اشرف محرم بھی اشرف. اشرف 10 کو کہا جاتا. اگر اپنے اسلام میں اشرف نہیں ہے تو جیسے روایت ہلال بار رمضان کے چاند کا اعلان کرتے ہیں اور صبح پہلا روزہ ہو جاتا ہے تو ذی الحج کا جب اعلان ہوتا ہے صبح قربانی کیوں نہیں دی جاتی. بندوں کے بس میں رضی صاحب ہوتا تو یکم ذی الحج کو قربانی ہو جاتی. قدرت نے کہا 9 دن تیاری کرو 10ویں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانے کا سلیقہ. بات کیا بہت شکریہ سر. میں آپ کا زیادہ ٹائم لے نہیں سکتا ہوں. پروگرام کا شیڈول ہے سے مجھے 11 بجے یہاں سے بالکل ممبر سے اترنا تھا یعنی 10:15 بجے میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا اور چونکہ مہربان نہیں ہے بہرحال جتنے منٹ بھی میرے پاس ہے میں گفتگو مکمل کر دیتا ہوں. صرف ایک میں فکر ہے اللہ کرے ڈائریکٹ آپ کی کے ساتھ یا کیمرے کے ساتھ میری یہ گزارش کہیں پہنچ کہ ذی الحج والی قربانی ابراہیم کے بیٹے سے منسوب اور محرم والی قربانی
رسول اللہ کے بیٹے سے ذی الحجہ کی قربانی میں وہ سارے مسلک اکٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ کلمہ ہم میں سے کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ پتہ نہیں وہ بندہ دھیان دے گا یا نہیں گا۔ میں نے گفتگو ہمیشہ زندہ کی ہے، میں موجود خطابت کرتا ہوں، مگر میں کون تھا بزرگ علماء سے لے کے آج تک اب ریگولر مدرسوں میں بیٹھنے والے بزرگ بیٹھے ہوئے، فضیلت آل نبی کا کون سا پہلو ہے جو آپ نے نہیں سنا؟ میں موجود بات کرتا ہوں، میں زندہ بات کرتا ہوں۔ میری گفتگو کے لیے آپ کو نہ اصول کافی دیکھنا پڑے گی اور نہ صحیح بخاری۔ ایک بندہ کہنے لگے جی آپ اور آپ کی یہ سوچ ہے کہ یہ کچھ حدیثیں من گھڑت بھی ہیں۔ میں نے کہا تو اتنے غصے میں بات کرنے والی کون سی؟ کہنے لگا نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر جناب نہیں مانتے تو پھر حدیثیں اگر ساری صحیح ہیں تو پھر یہ صحیح بخاری کیوں ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ہاں تو صحیح کافی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو صحیح نہج البلاغہ نہیں ہے۔ اللہ خوش رکھے، کیا کروں وقت ہی نہیں ہے، بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ہمارے بزرگ خطبہ میں سے بہت بڑا نام، ان کے بعد خطیبوں میں اتنا بڑا نام آ ہی نہیں سکا، خطیب آل محمد زیدی صاحب کو۔ مجھے بخاری سے یاد آ گیا، سید عطاء اللہ بخاری ایک اہل سنت بھائیوں کے عالم دین ہوتے تھے، آج کے شہر لاہور ہی کربلا جامع شام شیعہ سنیوں کے اتحاد میں جلسہ ہوا، ہم نے بھی بزرگوں سے سنے۔ تو عطاء اللہ سے بخاری صاحب نے اہل سنت کے جو عالم دین تھے نا، بچہ بیٹا سنا تو یہ بات ہے، یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ مولانا گوگل کے پاس بھی نہیں ہے، بزرگ علماء کی بات نہیں، میں ہمیشہ نام لے کے کرتا ہوں، مگر میں ہمارے ممبروں پہ اب رواج نہیں رہ گئے۔ میں یہ فلسفہ سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کا متبادل آئی کوئی نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے۔ اب زیدی صاحب جیسے خطیب تقریب بھائی کہاں سے آئیں گے نہیں جانا، تو وہ عطاء اللہ بخاری اہل سنت کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب خدمت مشترکہ محمد عطاء اللہ سے بخاری نے کربلا میں ہمیشہ اتحاد کا کیا کمال فائدہ اخیر نہیں ہو کہ ہم شیعہ سنی ایک ہے، کوئی باقی فرق نہیں۔ جس سے آپ چپ ہیں کربلا جامع شاہ کے شیعہ بھی چپ ہیں۔ انہوں نے دو تین دفعہ یہ بات دہرائی کہ ہم سب ایک ہیں، یہ دشمن نے مسلمانوں ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے، اسلام کو کمزور کرنے کے یہ کہانیاں بنا دی۔ باہر فرق نہیں، خیر انہوں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ خطاب کر کے مائک سے ممبر سے پیچھے ہٹے۔ علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب، میں نے بزرگوں سے سنا دھیمے دھیرے بولتے، مائک پہ آئے، ہر ایک ہی لفظ کہا کرتے تھے، موسم کلیئر ہو جاتا تھا، لمبی خطابتیں ہیں ہی نہیں۔ آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دوستوں میں ابھی پہنچو، عطاء اللہ بخاری کہہ رہا تھا صدق نہیں ہے، میں تو سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتے ہیں صدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے صدق ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا بزرگوں کی باتیں اس طرح آپ کو نہیں ملتی، اگر کبھی موقع بنتا ہے نا تو قدردان قوم کی طرح بزرگوں کی قدر کیا کرو۔ میں ممبر کی دیانتداری دو اصولوں کو سمجھتا ہوں، اگر میں زیدی صاحب قبلہ کا نام لے کے ہی بات کر رہا ہوں، ہمارے خطبہ اس لیے تو ڈرتے ہیں کہ اگر اصل کسی علامہ کا نام لے لیا تو میری خطابت نہیں ہوتی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ممبر آل محمد کی جو تہذیب ہے ہم اس کے دائرے سے باہر نہ ہم جائیں تو بہتر ہے۔ جیسا قبلہ نے بیٹا کیا کہا، بزرگوں کے ذہن میں سارے میٹر ہوتے ہیں، میں بچوں کے لیے زیادہ بات کرتا ہوں۔ جیسا ہم نے تو عطاء اللہ بخاری تھا اہل سنت عالم دین، جیسا ہم نے کہا یہ بخاری کہتے ہیں صدق نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ صدق ہے۔ جیسا ہم نے کہا چلو لاہور والے خود ہی فیصلہ کر لیں کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ اجازت ہے نا تھوڑی بات کرنے کی؟ بہت شکریہ آپ جی۔ تو وہ بات حافظہ میرا ماڑا چنگا صاحب دے رہے، اس بچے نے کیا کہا کہ جی میرے ٹیچر نے کہا کہ صدیوں پہلے
واقعہ کربلا ہو گیا. ہر سال محرم. میں نے کہا بیٹا اپنے پروفیسر صاحب سے کل جا کے کہنا کہ سر جی کل اٹھے سر جی کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی, ہو گئی, آپ جان نہیں چھوڑ. اور لاہور والوں یادیں شریعتوں کی باقی نہیں رکھتا, وہ یادیں باقی قربانیوں کی رکھتا. آپ ہسٹری دیکھ لیں, صاحب کلمہ صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ, اولو العزم پیغمبروں میں بھی نام ہے, نبیوں میں بھی, رسولوں میں بھی. 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی ہے, حضرت ابراہیم کی یادیں منانے والے. یا کوئی مسلمانوں کو مسئلہ کیا ہے جو سالانہ 40 راتیں پہاڑوں پہ گزارتے ہو؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کافی ماشاءاللہ یادیں وابستہ ہیں. اور میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں, گرمیوں میں ویدر جب ہوتا ہے گرم تو وہ بچے لے کے پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. آپ سمجھ تو رہے ہیں نا؟ جی بسم اللہ, ہماری مجبوری ہے سر, ہمیں بائی پاس سے رنگ روڈ سے گزرنے دیا. میرا خیال ہے 4 دن پہلے میری لاہور کی زبان بندی ختم ہوئی ہے سر. لیکن میری کوشش ہے نئی نسل کو, میری اپنی میں قوم کے بچوں میں زندہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کو دفتروں میں, فیکٹریوں میں, یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے بھی یہ ساتھ رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں. جب جی چاہتا ہے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر کے, جب کچھ نہ بن سکا جناب اس اسمبلی میں یہ قرار دا, اسی سے میں نے تب بھی کہا تھا تمہاری نظر میں شیعہ مسکین غریب گناہگار ہوں گے, لیکن جو کرم اللہ کا اس سزادار قوم پہ ہے نا, کسی اور پہ ہے ہی نہیں. میں ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا, میں کسی کے کان میں بات کر رہا ہوں. مجھے بین المذاہب کسی سیمینار میں نہیں جاؤں, میں شاہی وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. سارے باقی ہمارے بھائی ہیں بھائی, کوئی یہ نہ سمجھے نفرت کی بات کر رہے ہیں. یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاءاللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا, مزاج بنا کے بات سنا کریں سر. اور میں تو مصر کی باتیں کر رہا ہوں. آپ کے اس ملک میں ضیاءاللہ کے دور میں بس ٹرمینل, گلیاں, محلے, کوئی جگہ نہیں بچی جہاں جناب شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر. پھر تھوڑا تھا ضیاءاللہ کے ماشاء اللہ کے بعد جمہوری تھا, پھر پرویز مشرف صاحب کا ماشاء اللہ آ گیا. پرویز مشرف صاحب نے شیعہ کافر کہنے والے علماء کو اللہ جانے اسلام آباد بلا کے کیا کہا. یا ان علماء کی ادھر منصورے میں کھانے کی ٹیبل پہ شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان. یہ کوئی بھی باتیں کرے گا, کوئی نہیں کہے گا جو میں. ہمیں بتایا جائے جب پہلے تم نے کافر کہا, پھر جناب تحریر دے دی ہمارے مسلم بھائی ہیں. ہم نے افطاری چھوڑ دی تھی, ہم نے افطاری کا ٹائم بدل لیا, ہم نے جنازے کی تکبیریں 4 کر دی تھی. جو مرشد پہلے تھے وہی اب ہے. زندگی کل بھی جائے نہیں مدد تھی. میری تائید کرو, میری تائید فرمائے گا. زندگی آج بھی جائے نہیں مدد. میں آپ ہی کے شہر میں امر کمیٹی میں ایز اے ممبر بیٹھتا تھا. میں 2-4 اجلاسوں میں پھر ساڑھے ٹائم ہی نہ رہے. جی بیٹا اس نے کچھ لکھا میرے نوٹ. جی بسم اللہ. میں تعلیم متوجہ ہیں سرکار. انہوں نے کہا جی ٹائم ختم ہو گئی. بیٹا میں مومنین کے چہروں کی تلاوت کرنے لگا. دیکھو کتنے چہرے مطمئن ہوتے ہیں. جی بسم اللہ. آپ جی
تو رضوی صاحب یہی پنجاب میں ان کی بیٹی، وہ تب نیا نیا یا اللہ مدد یا اللہ مدد تھی. تو میرے ساتھ والی چیئر پہ جو مولانا تھے، مجھے نہیں پتا کس مسلک کے تھے، امن کمیٹیوں میں سارے مذہبوں کی نمائندگی ہوتی. تو جب چائے کی بریک ہوئی نا تو وہ مجھ سے میرا نام، مہمانوں کے نام سبھی کے آگے لکھے ہوئے، میرا نام پڑھ کے کہتے ہیں جی سید ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ میں کوئی نے مولوی لگی ہے ہی نہیں، کیونکہ مولوی تو میرے ملک میں بندے سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ ایک مزاج بن گیا. ہاں جی، مطلب جس کے وہ مطلب بڑی بات کرتا ہے جی. تو جب میں محسوس کر گیا کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں شیعہ نمائندہ، کہنے لگے سید صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی. میں نے کہا فرمائیں. کہنے لگے آپ حضرات امام بارگاہ ہوں گے، ویسے لاہور والوں آپ کے موبائل مجھے دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ خاموشی سے ہی سماعت کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. اس میں سائلنٹ کا سسٹم ہوتا ہے میری جان. ہاں جب عبادت میں بیٹھتے ہیں تو وہ سائلنٹ کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. جلدی جلدی وقت محدود ہے اور میں چاہتا ہوں دو چار باتیں آپ سے ہو جائے سر. تو انہوں نے مجھ سے جو بات کہی، میں نے پہلے بھی موجود بات زیادہ کرتا ہوں. کہنے لگے جی یہ جو آپ بارگاہوں کے دروازوں پہ اشتہاروں کی نکروں پہ کونوں پہ چھوٹا چھوٹا یا عالی مدد یا عالی مدد آپ لوگ لکھواتے ہو لکھتے ہو، تو ہم نے اب بڑے سال میں یا اعلیٰ مدد لکھنا شروع کر دیا. اب آپ کیا کریں؟ میں نے کہا جی یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں بالکل اکیلے دھاڑتا ہوا شیر آ تم کیا کرو گے؟ دوسرے نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا. میری بات آپ سن رہے ہیں اور میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا. میں نے کہا یہ تو وہی آپ کر رہے ہیں. کہنے لگے نہیں ویسے انہوں نے کوئی نہیں سمجھ. کہنے لگے ویسے یا اللہ مدد کے بعد. میں نے کہا خیر اللہ ہم اللہ نے مت تھکوں گے، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. اور میں جو ضرورت معاشرے کی سمجھتا ہوں میں وہ باتیں کرتا ہوں. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. یہ درسگاہوں میں لیکچر پتہ کیا دیتے ہیں؟ مہربانی بیٹا مہربانی، اب مجھے موقع دے، وقت زیادہ ہو گیا. یہ لیکچر پتہ کیا دیتے ہیں؟ یار یہ شیعہ قوم کیسی ہے، وہ کوئی انہیں روکنے والا نہیں. یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں نے پروفیسروں کے فکرے درس کرواتا پھر رہا ہوں. ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری ماڑی چنگی تائید کریں گے آپ. لہذا ہم اللہ کو محمد و آل محمد کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، لا غیب ہے، بے عیب ہے. کہنے لگا تو اس کو مٹ سکتے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، نہیں بچوں کی طرح ٹائم جائے گا، متوجہ رہیں. جو بچہ شرارت نہیں کرتا اسے تو چیک کروانا پڑتا ہے. اور دعا لاہور والوں یہی کیا کرو، بچے ہی شرارتی ہوں، باپے نہ شرارتی. میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل سر بالکل. کہنے لگے اچھا تو یا اللہ مدد کے نعرے کے بعد آپ نے کچھ سوچا کہ اب آپ نے کیا کرنا؟ میں نے کہا کہ بتاؤ سوچ سکتے ہی نہیں. کلا عیب بے عیب اللہ کل شیء قدیر. کہنے لگے یہ آپ کے عقائد ہیں؟ میں نے کہا. کہنے لگے پھر ہم سیلوٹ کریں گے اپنے بزرگوں کو جنہوں نے نعرہ بنا کے کم از کم تمہیں تو برکت دی. میں نے کہا جی واقعی سلوک کے قابل ہے. انہوں نے انتہا کر دی. وہ 2-4 منٹ کے بعد وہ نہ قبلہ وہ سنے بھی جان یقین بھی نہ. کہنے لگے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہنے لگے لو جی ماحول اب بہتر ہو گیا. ہمارے یا اللہ مدد کا نعرہ ہم توحید کی بات ہی چاہتے ہیں. یہ ملک مسلمانوں. میں نے کہا خبر ویسے آپس کی بات. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا. بیٹا کم از کم آپ بچے تو سنا کریں گا. انہوں نے یہ توقع
توقع نہیں تھی. کہنے لگے ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم اللہ کو علی کا بھی لڑکا, وہ سب سے بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے ہمارے یا علی مدد والے عقیدت, اس نے کمال تقویت دے دی. کہنے لگا سید صاحب کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے, حالانکہ نام تو آپ کے پاس اور بھی ہے. بس اللہ الحمدللہ آپ کے پاس بہت نام ہے, بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام, لیکن آپ نے سب ناموں کو چھوڑ دیا اور یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہنا, یہ تو خود دلیل بن گیا ہے کہ آپ اندر سے مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. رسول اللہ کی صرف رسالت پہ ایمان نہیں, بلکہ ہمارا صرف رسالت پہ نہیں, ختم نبوت پہ بھی ہمارا ایمان. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان, میں لاہور میں بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے آپ مشرعی اس بارے میں بہتر سمجھتے ہوں گے, تو 2.25 ارب سے اوپر آبادی مسلمانوں کی, اگر میں 2 ارب ہی کہہ دوں تو میرا خیال ہے مقابلے اعتراض بات نہیں. اس وقت دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں ساڑھے سمیت, بہت ساری کرنے والی. قسم بخدا آخر ہو گئی ہے. پچھلے دنوں آپ کے سوشل میڈیا پہ بچے یا ماشاءاللہ خود لاہور میں ایک بندہ یزید کی محبت, سوری بندہ کہہ رہا ہوں, ایک مولانا ہے, وہ عام بندے تو نہیں نہ ہوتے, جو مولوی صاحبان ہوتے ہیں وہ عام بندے تو نہیں ہوتے. تو وہ پاکستان کا انہوں نے اعزاز حاصل کر لی ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے مولانا ہیں جو یزید کی وکالت میں جیل گئے. یہ شرف انہوں نے فرسٹ, میں نے کہا اس کی اولاد کہے گی ہمارے بابا یزیدیت میں فرسٹ آئے. اچھا میرے بس ایک وقت بالکل جاتا جا رہا ہے, پہلو ایسے کھلتے ہیں, بات جب شروع ہو جاتی ہے میری کوشش ہوتی ہے بچوں کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس بات کا بھی پتہ چاہیے. میری گفتگو یہاں بچے صرف ان سے, کیونکہ آپ خدا جانتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ ایسا کیوں ہو رہا کہ جو ضیاء الحق سے نہیں ہو سکا تھا وہ پچھلی حکومت میں سلیبس میں سے اہل بیت کو مائنس کر دیا گیا. اب آپ کے جو بچوں نے پرائمری مڈل کی دینیات اسلامیات پڑھنی ہے نا, اس میں اسلامی جنگیں اسلامی لکھی نہیں ہے, لیکن مائنس علی کا کیا گیا. اس میں جنگ بدر ہے تو اس میں علی نہیں, احد ہے علی نہیں, خندق ہے علی نہیں. اخیر ہو گئی ہے میرے ستے جاگتے مکس بھائیوں, مہربانی کرو, سونا صرف حضرت کے بستر پہ عبادت ہے, مجلس میں نہیں پوری نہیں کرتے. ہمیں چند منٹ ہیں, آپ ذرا جان جائیں, فریش ہو جائیں تو میں بات کروں گا. سلیبس میں جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے گا نا, پاکستانی بچوں کو, بھائی میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے, اہل حدیث بچے ہیں, اہل سنت ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, شیعہ, یہ سب ہمارے وطن کا مستقبل ہے, یہ ہمارا کل ہے میری جان. تو میرا خیال ہے اگر ان بچوں نے بڑے ہو کے ساری جان ہی کھانی تو ابھی سے انہیں کلیئر کر دیا جائے کہ بیٹے جہاں پی ایچ ڈی کے لیے, ڈاکٹریٹ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے 20 پڑھتے, وہاں روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ آپ اسلام نہیں پڑھ سکتے. آپ جس مذہب کے بھی ہو اسلامیات کا مطالعہ کرو ذرا بڑے لیول پہ, آپ کو اسلامی تاریخ میں وہ بندے بھی معزز ملیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا. لہٰذا میری
کیا گیا سر. یہ باتیں کسی کے کان میں نہیں ہو رہی. اتنے معزز مجمع کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. 56 اسلامی ملکوں میں جب حضور کا نام لکھا جاتا ہے تو آگے لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واحد ملک آپ کا ہے جس میں 3 سال پہلے سے سلیبس کو بدلا گیا یکساں تعلیمی نصاب کے نام پہ. آپ جیسے ذمہ داران سارے مطمئن تھے اچھی بات ہے یار امیر غریب کے بچے ایک ہی کتاب پڑھیں. یکساں تعلیمی نصاب کا نام دے کے نصاب کو چھیڑا گیا اور پھر اس میں سے اہل بیت کو مائنس کیا. 56 ملکوں میں سعودیہ میں بھی حضور کے نام کے آگے یہی لکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اکلوتا قسمت نصیبوں والا ہمارا ملک ہے جس میں لکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. کوئی بندہ سننے والا کہے گا یار یہ ہمیں توقع تھی سیوں کی طرف سے ریئیکشن آنا اور ریئیکشن ہماری طرف سے آیا ہوتا نا تو جناب سیدھی صورتحال ہو جانی تھی. ہم تو اتحاد پسند لوگ ہیں. ہمارے قائدین کے ہم تو سارے قربانیاں دینے کے لیے خلق ہوئے. اور ایک بات میں لاہور میں کلیئر کر رہا ہوں جو جس کا مقام ہے اسے مقام وہی اچھا لگتا ہے. اور صحابہ کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں. میری بات کی ماری سے نہیں آئی. حضور وقت بالکل جاتا جا رہا ہے اور اس میں اچھا اخیر انتہا ہے بھائی وہ بچوں جنگ خیبر لکھی گئی ہے اس میں علی نہیں. پہلے عزادار سے لے کے تسی کے میرے سبحان اللہ سے نہیں آتی آپ سے لے کے آخری عزادار تک خدا را مجھے صرف اتنا بتا دے وہ کون سا خیبر ہے جہاں خیبر ہے اور حیدر نہیں. کہ دیکھو ریئیکشن کیا ہے اور ہم اس کی وہ مخلے ہندوستان کے سونے والے لوگ ہیں. ہمیں ان قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں شیعہ قیادت میں سے جس دور حکومت میں سلیبس میں یہ مائنس اہل بیت کو کیا گیا وہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. میں بھی احتیاطاً بانی کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کچھ کہتے ہیں کہ نام نہیں ہے. اچھا ہم ڈرتے ہوتے تھے کہ شاید کچھ مخصوص نام ہے جو نہیں لینے چاہیے. اچھا لاہور والوں ویسے سارے نام سمجھو تو ٹھیک ہے. اچھا کچھ نام ایسے مقدروں والے ہیں اگر وہ نام ادب سے لو تو اللہ پکڑ لیتا ہے. ہماری قیادت سے عمران خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر دوبارہ میری حکومت آئے گی کیونکہ میری حکومت میں لا علمی میں مجھے علم نہیں ہے سلیبس میں سے اہل بیت کو مائنس کیا گیا اگر میری حکومت آئے میں بحال کروں. اور جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے تو بہت سارے وعدے کیے تھے مختلف شیعہ جماعتوں کی قیادتوں سے. بدقسمتی ہے کہ ہمیں قیادتوں کہنا پڑا. کاش ہم ایک پیج پہ ہوتے کاش ہماری صفوں میں محبتیں ہوتی. موجودہ حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں ہم جی بالکل سلیبس پہلے والا لیکن سال ہر سال گزرتے جا رہے ہیں اہل بیت کو مائنس پھر کر دیا اسی طرح اہل بیت کو شامل سلیبس نہیں کیا جا رہا. اگر آپ ماڑی چنگی میری تائید کر دیں میں آج نیلم بلا کی مسجد شاہ خراسان کی اس مجلس میں کیمرے کی موجودگی میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سلیبس میں اہل بیت کو شامل نہ کیا گیا اور تمہارا حق بنتا ہے کرو. یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا. بچوں ہماری جو قیادت نے کہا ہے میں وہ بات دہرا رہا ہوں. آپ میٹنگز بلائیں پرائمری مڈل جہاں جہاں سے اہل بیت کو مائنس کیا گیا ہے اگر آپ اہل بیت کو سلیبس میں شامل نہیں نہ کریں گے
تو پھر ہماری مجبوری ہوگی، ہمیں تو اپنی مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے سر ہمارے پاس اور کوئی اکیڈمی نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. ہم پھر مجلسوں کو سلیبس بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا احد کے میدان میں گانے گانے والی اماں کس کی تھی. مسلمانوں تمہارے اربوں لوگ بھی ہو جائے، تمہارے پاس نبی تک پہنچنے دو ہی راستے ہیں، یا خلافت یا امامت. آپ چپ بھی رہے پھر بھی میں صحیح. اربوں مسلمانوں کے جتنے مسلک بن جائیں نا حضور تک پہنچنے کے دو ہی راستے، یا خلافت یا امامت. ہم نے امامت کو خلافت کی چوکھٹ پہ جھکتے نہیں دیکھا. آج جس مولا کی آپ میں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا خلافت انہیں لینے مدینے گئی تھی. بس پھر بات میں کلوز کر رہا ہوں. اور یہ امام نے امام علی رضا علیہ السلام اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کروں. یہ بچوں کے لیے بزرگوں کے ذہن میں تو سب کچھ. امام کا جو مطلب جسے ہسٹوریکل آپ سفر کہیں گے، وہ جو امام نے خراسان کا سفر کیا نا جی، ظاہرین بھی ماشاءاللہ موجود ہوں گے. ایران میں شہر ہے نشب. امام بصرہ سے پھر انہیں رستے بدل کے لایا. جب نیشاپور میں پہنچتے ہیں نا، نیشاپور میں پہلے خبر مل چکی تھی کہ رسول اللہ کے بیٹے آئے. وقت نہیں ہے مگر اس لفظ میں بھی ایک پوری مجلس کے قسم بہت. اور جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر گیدرنگ لاکھوں میں تھی محمد کے بیٹے کی زیارت کرنے والوں کی. میں ممبر پہ میں خود اہم نہیں ہوں گا، جس جگہ پہ بات کرتا ہوں کر رہا ہوں یہ جگہ بڑی اہم ہے. عزیز سارے علاقے کے نمائندہ چہرے بزرگ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. امام رضا کی زیارت کرنے والے لاکھوں میں تھے، اور ان میں سے 24,000 بندہ کاغذ قلم لے کے دوڑ رہا تھا کہ رضا کچھ بولے ہم لکھیں. رضوی صاحب 24,000 پاپولیشن آج والی نہیں تھی سر، کم آبادیاں تھیں، صحرا زیادہ تھے، اور ان میں 24,000 بندہ کاغذ قلم لے کے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے جس کے نانا نے کہا تھا کاغذ قلم لاؤ. پتہ نہیں آپ سارے دھیان دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اور پھر امام رضا نے جو حدیث بیان کی ہے اسے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ سلسلۃ الذہب، سونے کی چین. کہا کیا تھا اس میں رضا نے اپنا شجرہ بتایا. اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اگر نیشاپور میں رضا مولا نے جو سلسلۃ الذہب نام کی حدیث پڑھی تھی، اگر ان ناموں کو گنگوں پہ پڑھ دیا جائے وہ بولنے لگ جائے. اور اس میں امام نے یہی کہا تھا، میں نے اپنے بابا سے سنا. شجروں کی قدر وہی کرتے ہیں جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی ہوتی. امام نے کہا تھا انا ابھی، میں نے اپنے باپ سے سنا، اس سے ایک آزم سے. میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا. جھکارے صادق خیال، میرے دادا
چلتے چلتے امام فرماتے ہیں پھر انہوں نے ہماری جد علی سے سنی، علی نے حضور سے سنی، حضور سے جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے۔ ابن حفص کہہ کے امام نے اپنی نورانی عماری کا پردہ گرا لیا، سواری چل پڑی سر، سواری چل پڑی، اسلامیان پیچھے دوڑے، دوڑنا کو کہیں سے مانگنا پڑتا، ہم یہ کیا کہنے لاہور والے، یہ تاریخ ہے سر کہ مسلمان دوڑے کہ رسول اللہ کے بیٹے آؤ میری ساتھ کرو۔ امام نے کہا اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ حسنی، یہ میرا قلعہ ہے، اور جب انہوں نے منت کی تو پھر امام نے کہا فمن دخل اللہ کے حسن امن من حساب، جو اس میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ امام پھر چلتے ہیں، پھر یہ دوڑتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس وقت موسی قاسم کے بیٹے خراسان کے شہنشاہ نے کہا ڈائریکٹ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے عذاب سے نہیں بچا جاتا، نیم شروطیں ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں، لوگوں نے انتہا کر دی، مولا بتائیں شرطیں کیا ہیں؟ وہ سمجھتے تھے نماز شرط ہوگی، روزہ شرط ہوگا، حج شرط ہوگا، تقوی شرط ہوگا۔ رضا مولا نے کہا آنا میری شروطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میرے لیے رضا۔ آپ جیئے، آپ وقت زیادہ ہو گیا، آپ کی محبت میں اتنا ٹائم تھا نہیں، اگلے پروگرام تک مجھے جانا تھا۔ یہاں فرماتے وانا من شروط ہے کہ ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہے، تو لاہور والوں میرا خیال ہے مجھے بتانا پڑے گا کہ باقی شرطیں کون سی ہیں۔ چلے بات روک لیتا ہوں، وہ شرطیں یہی سلسلہ ہے ذہب تھا، میں اکیلا لطف لے رہا ہوں۔ پھر بندے جو بزرگ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، میں پہلے بھی کہا جو بچے ہمارے ہوتے ہیں نا انہیں بھی ان چیزوں سے قریب ہونا چاہیے۔ یہ شرطیں ہاں و شروطیں ہاں، بچے پریشان ہو جائیں۔ بیٹے چلو آپ اس طرح سمجھ لو کہ نماز کے وضو شرط ہے، آپ یوں چپ ہوئے کہ جیسے میں نے صحیح نہیں کہا، تو یار میں مسجد شاہ خراسان میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور آپ آگے سے چپ کر گئے، آپ کو میری تائید کا وہ بالکل مجھے تو عجیب صورت لگ رہی ہے کہ ٹیچر کہہ رہا تھا بچوں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، سر نے پوچھا ہاں بچے کیا کہہ رہے، اس نے کہا سر میں کل پڑھی ہے۔ لہذا میں کیسے بہت شکریہ سر، کیا کہنے، یہی تو لاہور کی دعا ہوتی ہے، یہی تو آپ لوگوں کی دعا۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، حج کے لیے صفا مروہ طواف کعبہ، روزے کے لیے خالص نیت بھی شرط ہے، خالی بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والے قلعے میں عذاب سے بچنے کے لیے جو شرطیں ہیں نا، ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں، باقی میرا بابا ہے، میرے بابا کا بابا ہے، میرے بابا کا بابا ہے، ہم سب کا دادا علی ہے۔ اس کا مطلب ہے علی ولی اللہ پہ واجب یا مستحب کی بحث بات کی بات ہے، اور علی تو دین کے لیے شرط ہے۔ مالک آپ کو
حسنین سے بتائیں کا صدقہ، سارے عزاداروں کا تحفظ کرو، آپ چاہیے آپ کی محبتوں کا فیض ہے۔ یہ جو سفر تھا نا، اس کے پیچھے ایک لمبا چوڑا سسٹم تھا، اب ساری بات میں کر نہیں سکتا۔ مامون، امین، یہ دو بچے تھے ہارون رشید کے۔ ہمارے بچوں کو بنو امیہ کے یزیدوں کا پتہ ہے، بنو عباس کے یزیدوں کا کم پتہ اور مسلمانوں کو تو بالکل خبر ہی نہیں ہے۔ اگر خبر ہوتی تو مولانا طاولہ بندیال یزید کے پرچے میں اندر کیوں؟ اچھا کمال یہ ہے کہ یہ نیٹ نے صورتحال بڑی عجیب کر دی ہے بات۔ اور جب وہ اسے گرفتار کیا گیا تو شیعہ سنیوں نے مل کے کہا جی اچھا ہو گیا ہے یزیدیت کی وکالت میں، اس کو جی یہ ہونا چاہیے تھا، اور جو ان کے چاہنے والے تھے وہ دبے ہوئے سر۔ اور 2 دن بعد ضمانت ہوگی سر، بیلیبل کیس ہوتے ہیں، بیل تو ہو جاتی۔ وہ ایک بندہ کہیں سے میرا نمبر لے کے نا جی آپ بڑی اپنے قوم کی زندہ باتیں کرتے، آپ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ وہ یزید کی وکالت میں پکڑا گیا۔ ہمارے مولوی صاحب کی ضمانت ہو گئی، جب انہیں لمبی کر کے کہا نا ضمانت ہو گئی ہے، میں نے کہا بچہ یہاں والی جیل کی ہوئی ہے۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بس وقت تمام ہو، قسم خدا مزید جی چاہتا تھا آپ سے بہت سارے پہلو آپ سے بات کرنی تھی، لیکن پھر ابھی موقع ملا تو بات ہے۔ اور اس طرح کی خطابت بھی سنیا ساڑھے اور خطابت ہے، یہ قبلہ نے انتہا کر دی، پڑھیا کی وہ ہم سے اونچی بات پبلک کے ساتھ آ کے بات کرو، اور یہ باتیں آسان نہیں ہوتی کرنی۔ اب ماشاءاللہ بس خبر لوگوں میں بات کر رہا ہوں، اس گفتگو کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں بڑا سوچتا رہ گیا یہ جو یزیدیت کا یا جدید کا دفاع کرتے ہیں، یہ یزید کے پروگرام سے بھی متفق نہیں، تو جو یزید حلال محمد کو حرام محمد کہے، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، امام کا جو خطبہ کربلا کا امام حسین بادشاہ کا، اس میں ہے کہ میں کبھی مدینہ چھوڑ کے جنگل میں میدان میں نہ آتا، یہ رسول اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے۔ اب آل محمد کے ممبر کی تہذیب ہے، میں وضاحت کیا کر سکتا ہوں، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ وہ حلال نے محمد کو حرام کر رہا ہے، حرام ہے محمد کو حلال کر۔ جب انہوں نے یزید کا دفاع کچھ لوگوں نے کیا، میں ہر بندے کی سوچ کا اپنا ذات، میں سوچتا رہ گیا کہ یار کیا یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہے؟ میں نے گھریوں کو پتہ کیا نہیں، وکالت کرتے ہیں اس کے پروگرام سے متفق نہیں۔ اگر یہ یزید کے پروگرام سے متفق ہوتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ بچوں وقت تمام ہو گیا، بات میں یہیں پہ روک لیتا ہوں۔ جب یہ یزید کے پروگرام کو ہی تسلیم نہیں کرتے، پھر بیٹا آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یزید کو بچاتے کیوں، اوکھے ہو کے دفاع کیوں کرتے، اس کی وکالت کیوں کرتے؟ دلیل ہے جی وہ فیڈرل میں تھا، فیڈرل صوبے کا معاملہ تھا، وہ یہاں سے بھی بچتا ہے۔ ایک میں بات آج لاہور میں کہنے لگا قبلے کعبے ہو، تم کیا تمہیں یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے؟ میں ایک فیصلہ کن بات کرنے لگا، اگر وہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا۔ آپ جیے انتہا نہیں ہوگی۔ وہ جب تم یزید کے یا تو اس کے منشور سے اس کے بتایا گیا آئین پہ آپ عمل کرو، عمل بھی نہیں کرتے، بات گہری ہے، پھر اسے بچاتے کیوں؟ موسم ہوتا ہے نا الیکشن کا، اوئے ہوئے ہوئے نیلم بلاک آپ نے مجھے باہر گیٹ سے گاڑی میں بیٹھنے تک داد دے دی، لیکن الیکشن کا موسم نہیں ہے، مالک صاحب کو صحت دے، زمنی کے چانس نہیں ہے۔ الیکشن کا موسم ہوتا تو بات یہ یزید کے منشور کو بھی پسند نہیں کرتے، تو اسے بچاتے کیوں ہیں؟ یہ کبھی نہ یزید بچاتے اگر وہ آزاد امیدوار ہوتا۔
بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ جدید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی. وقت تمام ہو گیا. ہم آلے نبی سے پیار کرنے والوں نے رسول اللہ کی آل کو رواجن فیشن کے طور پہ نہیں مانا. ہم نے حضور کو اولاد محمد میں دیکھا. بس بیٹا آخری بات اب میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ اب اس سے زیادہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے. میں نے آپ کے حکم کی تحمیل کی. آپ دیجیے. یہ جو بنو عباس کا کیا اسے کہتے ہیں اس زمانے کا میرے خیال خلیفہ کہنے کو حرج نہیں اور تھوڑا نام ادب سے لینا. جی حضرت مامون. ایسے میری بات ایک یاد رکھنا, بے شمار صرف کہنے سے نا آپ کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی. اپنی صفوں میں بہتری بہت ہم لوگ شامل ہیں. مہربانی سے آپ جی حوصلہ صحیح ہے. مامون کا بس آخری بات. مامون رشید کا دربار لگا ہوا تھا جب مولا کی ولی عہدی. وہ ایک لمبی بات ہے, اس کے لیے تو اسپیشل ایک علیحدہ میرے خیال میں لمبا چوڑا پروگرام ہو تو پھر بات ہو سکتی کہ وہ جی ولی عہدی. یہ مولا کے دور میں بھی کسی نے کہا تھا مولا آپ نے ایک جابر فاسق کی ولی عہدی لے لی. تو امام نے فرمایا وہ عزیز مصر جو تھا اس کی ولی عہدی موسیٰ نے کیوں لی تھی؟ بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے نا سر. تو وہ مامون کے دربار میں یکدم دربار لگا ہے سر, اور ہٹو بچو مامون آ کے بیٹھ سے آتا ہے. مامون اس وقت مامون حکمران وقت پریشان ہو گئے کہ دربار میں ایک عجیب طرح کی خوشبو پھیل گئی. اسے محسوس ہوا کہ کچھ اوپرے لوگ, کماری چنگی پنجابی سمجھ لیتے ہیں آپ اتنا مجھے ویسے ایسے لگ رہا ہے جیسے جرمن نیشنل سن لیا کرو یار, چہرے فریش رکھو. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ عجیب لوگ بھی نئے ہیں یا ہاں جی تو اس نے بلا کے کہا یہ خوشبوئیں تمہارے پاس ہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہے ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں. اس نے کہا پہلے بتاؤ تو صحیح ہے کہ. انہوں نے کہا جو خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ پھر بھی پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ بادشاہ ہو کے بھی میری زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ احساس اس خوشبو کا. بچوں یہ ہسٹری ہے, تاریخ ہے. اسے پوچھنا پڑا, میں بادشاہ ہو کے کہہ رہا ہوں فوراً بتایا جائے تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے کہا تم مسلمان حکمران ہیں, ہمارے پاس رسول اللہ کے سر کے بال ہیں اور یہ ان کی خوشبو ہے. ہمارے حالات بہتر نہیں, ہم نے بیچنا چاہتے. اس نے کہا قیمت؟ میں کہا حکومت بھی پوری دے دو, سلطنت بھی دے دو, قیمت نہیں ہے. اس نے کہا چاہتے کیا؟ انہوں نے کہا ایک بال کا 1,00,000 دینار. 7 بال ہے, 7,00,000 دینار. اس نے کہا اور قیمت تو بہت ہے. ایک ساتھ اس کے بیٹھے ہوئے بندے نے کہا اور جتنی بھی ہے دے کے لے لو, اور کچھ تو ہمارے پاس بھی ہو, رشتہ دار تو ہم بھی محمد کے بنتے ہیں. کیا کہنے آپ سنیے. انہوں نے کہا جو دینا پڑتا جو مانگتے ہیں دے دو. ہاں کچھ تو ہمارے پاس بھی ہو. وہ متولی اچھے نہیں ہوتے جنہاں کو پیر دا پٹکا بھی ہو. انہوں نے کہا کچھ تو ہو. اس نے 7,00,000 دینار دے دیے. امیر, وزیر, مشیر زیارت کے لیے
لیکن اس کے اندر کھٹکے کہ میں لٹیا نہ گیا شاید لاکھ دینار بھائی دیے، اس کی تسلی نہیں ہوتی. ساتھیوں نے کہا تیرے چہرے پہ جتنی خوشی ہونی چاہیے وہ نہیں. اس نے کہا مجھے کون بتائے گا کہ یہ اصل والے ہیں. آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. ہاں انہوں نے کہا جی خوش قسمتی اس شہر کی ہے، یوسف زہرا کو بلائے، تیرے رضا بادشاہ کو دربار میں بیٹا بلایا جاتا. مولا رضا کو دیکھتی اٹھ کے اس نے استقبال کیا. یہ تاریخ ہے ان کی، جب یہ پھنستے تھے نا اور اس دروازے کو کمال رسپیکٹ دیتے تھے. یہ آپ تشریف رکھیں مہربانی اٹھا کے کہتے میں نے آپ کے نانا کی بال جو ہے نا یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، یہ میں نے آپ کے نانا کے بال خریدے ہیں، تو آپ کسی طرح کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ اصل والے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ؟ تو اس نے چھوٹی سی وہ تشتری کپڑا یوں پیش کیا. امام نے اس 7 بالوں کو ایک ایک کر کے یوں علیحدہ کر کے کہتے ہیں یہ 4 میرے نانا کے ہیں، 3 میرے نانا کے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں لٹریچر نہیں. امام نے کہا 4 میرے نانا کے، 3 ہمارے نانا کے نہیں. اس نے کہا یہ 4 آپ کے نانا کے ہیں، آپ کو ہاں کیسے میں اور آپ ہماری تسلی کیسے ہوگی کہ آپ نے یہ کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ان میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ امام کہا ان میں سے ہمیں ہماری خوشبو آ رہی. اس نے کہا چلیں یہ تو آپ کا ذاتی میٹر ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ آپ کی اور ان کی خوشبو ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ امام فرماتے ہیں ہاں جی بھائی حکمرانوں کے لیے کو آرڈر کرو. میرے پنجاب کا گورنر اور سی ایم او پیچھے جناب بندے کھڑے ہوتے ہیں، یس سر جی سر. وہ مامون رشید یہ جو مسلمانوں کے جو ماموں ہوتے ہیں نا بچوں متوجہ رہنا، ایک لمحہ نہ گزرا روشن آگ آ گئی. امام نے وہ 3 بال پکڑ کے اس آگ کے قریب کیے تھے، تینوں جل گئے. اور جب امام نے اس نے کہا چلے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں، آپ کے نانا کے ہوتے تو کبھی نہ جلتے. امام نے کہا آگ اور قریب کرو، آگ اور قریب کی. امام نے وہ 4 بال آگے کیے، آگ بجھ گئی. شاید میں سمجھا نہیں سکا وہ پریشان ہو کے تخت کو کبھی دائیں دیکھ لے کبھی بائیں دیکھ لے، کہتے چلتی آگ بجھ گئی. اس بال میں اتنی طاقت ہے. امام نے جو فکرہ کہا اور امام نے کہا تجھے ابھی تک محمد کے بال کی سمجھ نہیں آئی، آل کی سمجھ. لیکن اگر آل کی سمجھ آ جاتی پھر پردیش میں مولا تقی کو یتیم نہ کیا.
آج آپ نے ماتم کرنا ہے. خدا جانتا ہے جو بندے سرکار کا سفر زیارات کر چکے جو نہیں جا سکے مالکوں میں زیارتوں کے سفر نصیب کرنا. رقبے میں سب سے بڑا روضہ امام رضا ہے. قدیم صاحب کا وقت نہیں رہ گیا. نصیبوں کی تعزیت ہے, نصیبوں کا پرس ہے. تو خطیب مولانا ذاکر کا اس میں کمال نہیں ہوتا, آپ کے اندر کیا کہ درد ہے. اور جب ظاہرین جاتے ہیں نا جی مشرق امام کی زیارت تو مالک آپ سب کے نصیبوں میں آمین کہا کرو. زیارت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے, بلاوے سے. اب امنگ پیدا کیا کریں. ہم نے بڑے بڑے روز اور پیسے والوں کو دیکھے, ان کے نصیبوں میں زیارت نہیں ہے, لیکن ہم نے انہیں زیارتوں پہ کئی دفعہ دیکھے جن کے گھر دو ٹائم کا کھانا بھی نہیں. سسٹم مختلف ہے سر. جب ہم لوگ جاتے ہیں پاکستان سے جب شیعہ تو جب دیکھتے ہیں نا سونے کے دروازے اتنا بڑا شہر ہی شہر, ایک ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لاکھ نمازی وہاں پہ بارگاہ رب العزت میں سربت سجود ہو سکتے ہیں تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کے لوگ ہیں جیسے بڑا اس کائنات پہ کوئی نہیں. پھر اندر داخل ہوتے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو مالک لے جائیں, آپ جائیں دور سے قریب مالک ہجوم ہوتا ہے, عرش ہوتا ہے, لیکن بندہ اس وقت بھی عجیب اطمینان میں ہوتا ہے. سونے کی زری, بڑے بڑے سونے کے دروازے, مہنگے ترین کارپیٹ, عجیب دنیا کے بادشاہوں کا بھی وہ بیان نہیں. لیکن جب بندہ سلام کرتے تو زیارت والا کتاب کیا لے کے بیٹھتا ہے تو پہلا فکر آتا ہے السلام علیکم یا غریب الغرباء. سیدہ تیرا ماتم قبول کر, رضا کی دادی تمہیں ذاتی غموں میں نہ رونے. جب لوگ وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, علماء پھر بتاتے ہیں کہ تمہارے بڑے صغیر میں غریب اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ. اس مولا کو غریب اس لیے کہا جاتا ہے یہ وہ مسافر ہے جس کی بطن میں 18 بہنیں تھیں لیکن اس کی لاش پہ رونے والا کوئی نہ تھا. پڑھے لکھے دوستوں میں بات کر رہا ہوں, یہ جو عزاداری ہے نا یہ تہذیب ہمیں اسی مولا سے بھی موقع چاکر بھی بہت تھے, لیکن جب مولا مجلس کرواتے تھے نا تو مومنین کے بیٹھنے کی دریاں امام رضا اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے. ایک غلام نے ان کا مولا نوکر جو موجود ہے, امام فرماتے ہیں ان عزاداروں کے لیے دریاں مجھے بچھانے دو, تمہیں کیا پتا یہاں کس کس نے. آباد رہو آباد رہو. میں وضاحت نہ بھی کروں تو آپ سمجھ سکتے. محرم میں مولا کے سر پہ امامہ نہیں ہوتا, اگر تو پوچھتا تھا مولا مولا, بلکہ ایک روایت آپ نے یقیناً پہلے جب سنی ہوگی یا کہیں پڑھی ہوگی کہ مدینہ کے لوگ محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے. امام رضا کے دادا امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی, مدینے کے لوگ سمجھ جاتے تھے غریبوں کا چاند ہو گیا. اور امام کے دربار میں وقت میں معذرت چاہ رہا ہوں, مکمل مصائبہ نہیں پڑھا جائے گا. امام رضا علیہ السلام کے دربار میں امام جب بھی صف عزا بچھاتے تھے, ایک شاعر جو امام کے مجالس میں شرکت کرتے تھے ان غم کی محافل میں, اس شاعر کا نام بچوں کے لیے بتا رہا ہوں, سینئر کے ذہن میں ہوتا ہے, دیبر.
دیبل خوزائی، یہ ہمیشہ مرثیے امام کی بارگاہ میں آ کے پڑھتا تھا۔ ایک سال محرم کا چاند نکلا، امام یوں بےتاب تھے جیسے کسی کا انتظار ہے، تو اپنی دیر میں دیبل امام کو نظر آئے، دیکھو ذاکر کی حیثیت، امام آگے سے اٹھ کے کھڑے ہو اور اس کی طرف چلے اور سنو گے فکر، امام یوں باہیں پھیلا کے کہتے ہیں آ میری دادی کا مددگار، ہائے ہائے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو فکرے کو سمجھے گا، میری دادی کا مددگار آ گیا۔ جیسے وہ قریب آتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں دیبل محرم کا چاند ہو گیا، مرثیہ سناؤ گے نا؟ کہتے کہ مولا میں لکھ کے مرثیہ لائے ہوں، اذیت کے لیے تم میں آئے ہو۔ امام نے دیبل کا ہاتھ پکڑا اور اس زمانے میں جو کرسی نمبر ہوگا، امام نے کہا یہاں پہ بیٹھ، وہ تڑپ کے کہتے مولا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ امام نے کہا تو ذاکر بن کے مجھے میرے اجڑنے کی کہانی سنا، میں حسین کا عزادار بن کے مٹی پہ بیٹھا۔ بیٹا یہ مجلس کی تہذیب، امام مٹی پہ بیٹھ کے اور دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ وہ مرثیہ ابھی تک عربوں میں پڑھا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدہ تیری کلیاں کہاں کہاں اچڑ گئی، کچھ پھول ایسے تھے جو کھل نہ سکے۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ہمارے عزیز عقیل محسن کے والد سید محسن نقوی، انہوں نے اس مرثیے کو اردو میں ٹرانسلیٹ اس کی ہے، شاید آپ نے سنا ہو، وہی مرثیہ شہید محسن نقوی نے، جہاں تک مجھے ایک دو ان کے لفظ یاد آ رہے ہیں، میں اشعار کم پڑھتا ہوں لیکن آج ذہن میں آ رہے ہیں تو میں کیوں نہ پڑھوں۔ پھر اس مرثیے جو ڈائریکٹ مولا سے دیبل نے کہا اور سنایا، جو محسن نقوی نے ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بٹھا تھا، اور میں صدقے بی بی تیرا قرآن قبول کر رہا، ایک ہوتا رونا ایک ہوتا قرآن کے رونا، یہ بھی سنت حسین کی ماں کی ہے۔ اگر بی بی فاطمہ مدینے میں اپنے بابا کے بعد چپ چاپ روتی ہوتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایتیں کیوں کرتے کہ علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا، محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ اور اسی نوحے کا ایک فکر ہے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ آپ سیدہ تمہاری تاثیت قبول کر رہے، وقت تمام ہو گیا تھا، میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں، بس یہی کہ شہادت پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے انتظامیہ بتا میری تابوت اگر تیار ہے تو میں بالکل آخری فکرے کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں میری جان۔ امام فرماتے ہیں دیبل میں انتظار میں ہوں، دیبل نے مرثیہ پڑھا، اس مرثیہ کا لہجہ یہ تھا، سیدہ سلام جس کے بیٹے حسن کے جنازے پہ امت نے تیروں کی سلام، سیدہ سلام آپ کے اس بیٹے پر جسے کربلا میں بے گور و کفن رکھا، سیدہ سلام تیرے اس بیٹے پر جس کا جنازہ 1600 میل ہر
کوئی مرد ہے جنازے کے سفر یا فرلانگوں میں ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ میلوں میں ہوتے ہیں، یہ سجاد وہ ہے جس کا جنازہ 1600 میل اور جس کی ماں کا برقع شمر اتار ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں سجاد زندہ؟ سجاد کی جگہ عباس بھی ہوتا، پہلے چوک میں مر جاتا۔ سلام سیدہ میرے اس بیٹے پہ جو اپنی زینب جیسی ماں کو بدماشوں کے مجموعہ شرابیوں کے، اور اس کے بعد سلام تیرے اس بیٹے پہ جس کا بچپن کربلا میں، جس کا بچپن شام کے زندانوں میں، باقر کے بعد پھر کہا سلام تیرے اس بیٹے پہ جس جعفر الصادق کے گھر کو 2 دفعہ آگ لگائی۔ اس کے بعد پھر اس نے نوحے میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، اس نے نوحے میں کیا کہا؟ اس نے نوحے میں ایک فکرہ کہا سلام سیدہ تیرے اس بیٹے موسی کاظم پہ جس کے 19 بیٹے تھے مدینے میں اور جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا۔ گریہ والی ایک منٹ مجھے دے دے، ایک منٹ مجھے دے دے، گریہ والی انتہا تھی۔ مومنین میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گریہ والی انتہا تھی۔ جب دیوبند نے مولا موسیٰ کاظم کا مرثیہ پڑھا، ماتم تھا، ادھر مرثیہ ختم ہوا، جب تیرے امام رضا اپنی جیب سے کاغذ نکال کے کہا دیوبند مرثیہ مکمل کر دو۔ اس میں لکھا تھا سیدہ تیرے اس بیٹے کو سلام جو تو اس کی پہاڑیوں میں بے وارث مارا گیا۔ یہ دیوبند رو کے کہتا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں لیکن مجھے تو نہیں پتا کہ بطول کا کون تھا بیٹا۔ جب اس نے کہا نا مجھے نہیں پتا کون تھا بیٹا، امام نے اپنے گریبان کو پھاڑا۔ امام فرماتے ہیں وہ غریب میں ہوں، وہ غریب میں ہوں، مجھے زہر دی جائے گی، میں توس کے پہاڑوں میں بے وارث مارا جاؤں گا۔ ادھر یہ لفظ کہے قیامت تھی، گریہ والی انتہا تھی، یہ ایک مستورات کی طرف تھے، ایک سفید سر والی بی بی باہر آ کے کہتی ہے دیوبند یہ مصرع پھر نہ پڑھنا، مولا کی بہنیں بھی ہوش ہو رہی ہیں۔ امام رضا بیویوں میں چلے گئے، جا کے اپنی بہنوں سے کہتے میری بہنوں ابھی میں رضا تمہارے سامنے ہوں، ابھی مجھے زہر دی نہیں گئی، ابھی میرا جنازہ بے وارث نہیں ہوا، تم میری موت کا سن کے بے ہوش ہو رہی ہو۔ سلام اس سیدہ زینب کو جو 70 قدم پہ تھی اور شمر کا خنجر حسین کی گردن پہ تھا۔ رضا کا جنازہ آ گیا، جنازے کو پرسا دینا اور رو رو کے کہنا تیرے جنازے پہ رونے والا مولا نہ بہنیں تھی نہ مات میری ماں۔